نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 دسمبر، درس فضان الحدیث نمبر 346، 5 خوفناک برائیوں سے آگاہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، 5 برائیاں ایسی ہیں، اگر تم ان میں مبتلا ہوئے اور یہ تمہارے اندر داخل ہو گئی تو بہت برا ہوگا۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 برائیاں تمہارے اندر پیدا نہ ہو۔ یاد رکھو، اگر کسی گروہ میں زنا اعلانیہ ہونے لگے تو انہیں ایسی ایسی بیماریاں آ گھیرتی ہیں جو پہلوں میں نہیں تھی۔ اگر کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے تو اللہ ان پر قحط اور خشک سالی مسلط کر دیتا ہے اور وہ ظالم اقتدار کے ظلم کا نشانہ بنتے ہیں۔ جب وہ زکوٰۃ دینے سے ہاتھ کھینچ لیں تو ان پر آسمان سے پانی برسنا رک جاتا ہے۔ اگر اس علاقے میں جانور یا چرند پرند نہ ہو تو وہ یکسر بارش سے محروم کر دیے جائیں۔ جب وہ قوم اللہ کے اور اس کے رسول سے عہد شکنی کی مرتکب ہوتی ہے تو اللہ ان پر غیر مسلموں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان سے بہت کچھ چھین لیتے ہیں۔ اگر ان کے حاکم کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں، احکام الہی ملک میں جاری اور ساری نہ کریں تو اس معاشرے میں اللہ پھوٹ ڈال دیتا ہے اور وہ آپس میں لڑنے، جھگڑنے اور کشت و خون کرنے لگتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس حدیث کو درس فضان حدیث سے بھی اگر آپ کو موقع ملے ضرور پڑھیے گا۔ یہ 5 باتیں من حیث القوم الا ماشاء اللہ، کم کہوں گا، زیادہ نہیں، یہ 5 برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ آج اگر میں پہلا جملہ لے لوں، کسی گروہ میں زنا اعلانیہ ہونے لگے۔ آج نکاح کی عزت اور حرمت میں فرق پڑ گیا ہے، لیکن زنا فیشن بن گیا ہے۔ یہیں سے آپ جج کر لیں۔ ہمارا معاشرہ زنا کی طرف بڑھ رہا ہے اور زنا اس نوعیت کا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہماری آنکھیں بھی زنا کا شکار ہیں، ہمارے کان بھی زنا کا شکار ہیں، ہمارے ہاتھ تو ہیں ہی زنا کا شکار، ہمارے قدم بھی زنا کا شکار ہیں، ہماری نیتیں بھی زنا کا شکار ہیں، ہماری خلوتیں اور جلوتیں بھی زنا کا شکار ہیں، ہمارا نفس بھی زنا کا شکار ہے۔ اگر اس کی مثال میں سمپل یہ دے دوں کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہر وقت موبائل ہوتا ہے اور اس میں جو سیکچول فلمیں اور بلو پرنٹ اور فحش اور عریانی پر مبنی فلمیں جو ایک دوسرے کو ٹرانسفر کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دکھائی جاتی ہیں، پک اینڈ ڈراپ ہوتی ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم زنا کی تیاری تو کر رہے ہیں، اور جس کو موقع ملتا ہے وہ کمی نہیں چھوڑتا۔ تو جب ایسی کیفیت ہو جائے تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے؟ پھر بیماریاں عام ہو گئی ہیں ملک میں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، شفا خانے بھرے ہوئے ہیں، ہسپتالوں میں جگہ نہیں بعض اوقات ملتی۔ کس وجہ سے ہے؟ کہ ہم اعلانیہ طور پر کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ اگر میں قوم کی ناپ تول میں کمی کے بارے میں بات کروں تو مجھے آپ بتائیے 99% پوائنٹ آگے جتنے مرضی لگا لیں، 999 لگا لیں، ناپ تول میں کمی ہوتی ہے۔ ہمارا تول صحیح نہیں ہے، ہم نہ صحیح تول کر دیتے ہیں نہ تولا ہوا صحیح لیتے ہیں، اور مہنگائی وہ اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ ہم اگر 1 کلو کی کوئی چیز لے لیں، آپ اس کے تول کو چیک کریں، وہ بندہ آپ کو 1 کلو کر کے بیچ رہا ہے، لیکن اس میں 900 گرام، 100 گرام بھی کم ہوتا ہے۔ کبھی آپ گوشت کو دیکھیں تولتے ہوئے، کبھی آپ ضروریات زندگی کو دیکھیں تولتے ہوئے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے ساتھ
کس انداز سے لوگ چل رہے ہیں اور کس انداز سے آپ سے وہ چیزیں ناپ تول میں کمی کی شکل میں لے اور دے رہے ہیں۔ تو جب یہ صورت ہوگی تو کیا ہمارے اوپر قحط سالی نہیں ہے؟ یہ آپ خود چیک کر لیں۔ ہمارے اوپر ظالم لوگ مسلط نہیں ہیں؟ یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ہم اس وقت ایک طوفان بدتمیزی جو مہنگائی کی شکل میں ہے، جو قحط کی شکل میں ہے، فصلوں ہماروں کا حال دیکھ لیں کیا ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے آپ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ کتنے کے لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، وفا سے زکوٰۃ دیتے ہیں اور صحیح معنوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ زکوٰۃ سے ہم نے ہاتھ کھینچے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے، صرف پاکستان ہی اگر جینون طریقے سے زکوٰۃ دینا شروع کر دیتا تو پاکستان سے غربت ختم ہو چکی ہوتی۔ پاکستان سے جو کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح، یہ بھی ختم ہو چکی ہوتی۔ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جتنے بڑے عمرا ہوں گے ان کی زکوٰتیں نکلتی نہیں ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں۔ متوسط طبقہ اور ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں سونوں کے گھروں میں انبار لگے ہوئے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ میرے علم میں ایسی ایک فیملی بھی ہے جنہوں نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا کہ ہمارے پاس 100 تولے سونا ہے اور ہمارے اتنے بچے ہیں، تو ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ 7 تولے کی گنتی نہیں رکھی تاکہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہ دینا پڑے۔ تو میں نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا 5 تولے سب کو تقسیم کر دیے۔ ابھی بچے نابالغ ہیں، بچے گود میں ہیں، 5 تولے اس کو بھی اپنی زبان سے تقسیم کر، یہ 5 تولے اس کے، یہ اس کے، اس کے، اس کے 100 تولے سونے کو انہوں نے گھر میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ کس وجہ سے؟ زکوٰۃ نہ دینا پڑے۔ تو میں نے کہا جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے اور اس سونے کا وہ استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس وقت تک وہ سونا آپ ہی کی ملکیت ہے۔ یہ اس بچے کے قبضے میں نہیں ہے، آپ کی نیت ہے، خیال ہے آپ کا کہ یہ بچے کو دے دیں گے۔ اس وقت یہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کے استعمال میں ہے، آپ کی نگرانی میں ہے، تو زکوٰۃ تو آپ دیں گے۔ تو یہ تو دل کو تسلی کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ تو دل کو بہلا رہی ہیں آپ۔ تو پھر جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کیوں نہیں رک جائے گی؟ اسی طرح جب وہ قوم اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کی مرتکب ہوتی ہے، ہم نے پاکستان جب بنایا تو یہ عہد نہیں کیا تھا کہ ہم اس میں لا الہ الا اللہ کا نظام لائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام لائیں گے۔ تو یہ عہد شکنی کیا ہے؟ جب سے یہ عہد شکنی ہم نے کی ہوئی ہے تو دیکھ لیں ہمارے اوپر غیر مسلم مسلط ہیں جو ہم سے سب کچھ چھین رہے ہیں۔ سب کچھ ہمارا ہے لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہمارا ہے۔ اور فرمایا اگر ان کے حاکم کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اگر ہماری سربراہ اللہ کی کتاب کے مطابق عدالتی نظام کو مضبوط نہیں کریں گے اور احکام الہی کو ملک میں جاری و ساری نہیں کریں گے تو پھر دیکھ لیں کہ ہم نا اتفاقی کا شکار ہیں۔ ہمارا کوئی بھی نظام اس وقت مستحکم نہیں ہے۔ ایک خیال ہے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں لیکن قطعاً نہیں۔ کسی کو بھی صحیح طریقے سے انصاف نہیں مل رہا۔ سیاسی نظام ہے تو اس میں استحکام نہیں، مذہبی سسٹم ہے تو اس میں استحکام نہیں۔ شترے بے مہار کی طرح بھاگے جا رہے ہیں۔ جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا ہی اپنے من میں ڈوبا ہوا ہے۔ بس غریب کے اوپر سب کا غصہ نکل رہا ہے۔ مسجدیں ہیں تو غریبوں سے بھری ہوئی ہیں، صدقہ اور خیرات ہے تو غریبوں کے ذریعے دیا اور دیا جا رہا۔ عمراء، شرفاء، اشرافیہ جو ہے وہ بالکل اس سے لا تعلق ہو چکی ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو جائے تو پھر اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اس معاشرے کے اندر آپس میں پھوٹ رہتی ہے، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور خون خرابی ہوتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، صرف پاکستان کے حالات ہی دیکھ لیں، روزانہ کے اخبار دیکھ لیں اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر روزانہ کے واقعات دیکھ لیں۔ ڈکیتی عام ہو چکی ہے، قتل و غارت عام ہو چکا ہے، اور دیگر کئی اور ایسی چیزیں جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی اس وقت سوسائٹی کے اندر عام ہو چکی ہیں۔ تو آخر ان سب کو روکنا تو ہے ہم نے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 5 خوفناک برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ تمہیں سرخرو فرما دے گا اور تم راج کرو گے، تم سر بلند بھی ہو جاؤ گے۔
تم مقام اور مرتبہ کے حامل ہو جاؤ گے اور تم خوشحالی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔